فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 88، 1 اگست 2021۔ سوال: میرے دوست کی بیٹی ہے، وہ جوان ہو گئی ہے، اس کے رشتے بھی آتے ہیں، لیکن وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کہتی ہے کہ شادی کرنا کوئی ضروری تو نہیں، میری مرضی ہے کہ میں شادی کروں یا نہ کروں، کوئی مجھے زبردستی مجبور نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائے کہ اس بچی کو کیسے قائل کیا جائے۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ نکاح کرنا فرض اور ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ سورۃ النور، آیت نمبر 32۔ تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کے ہوں ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی۔ اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ یہ آیت نص یعنی واضح حکم اور دلیل ہے بے نکاح مردوں عورتوں کا نکاح کرنے پر۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ بھی ہے: ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن التبتل، سنن ترمذی، حدیث نمبر 1082۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شادی زندگی گزارنے سے منع فرمایا۔ یہ حدیث کتنی واضح ہے کہ شریعت میں بغیر نکاح کے رہنے کی اجازت نہیں۔ ایک اور حدیث ہے: رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان بن مظعون التبتل ولو اذن له لاختصینا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5073۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1402۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون کو بغیر شادی کے زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دی۔ اگر آپ انہیں اس کی اجازت دے دیتے تو ہم خصی ہو جاتے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ بغیر نکاح کے رہنا جائز نہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: النکاح من سنتی، سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1846۔ نکاح میرا طریقہ ہے۔ یہاں سنت سے مراد سنت لازمہ یعنی فرض ہے، جیسا کہ رکعت مغرب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صلوا قبل صلاة المغرب، قال فی الثالثة لمن شاء کراہیت ان یتخذها الناس سنہ۔ صحیح البخاری، حدیث نمبر 1183۔ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرو۔ تیسری مرتبہ فرمایا: جس کا دل چاہے۔ یہ اس نے فرمایا کہ ممادن لوگ اسے فرض بنا لیں۔ مذکورہ حدیث میں لفظ سنت بمعنی فرض استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح نکاح کے متعلق آپ کا فرمان ہے: فَمَن لَّمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1846۔ جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا وہ مجھ سے نہیں۔ اور فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، سنن دارمی، حدیث نمبر 2215۔ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ کہ الفاظ فرضیت پہ دال ہیں کہ زجر و توبیخ غیر فرض کے ترک پر نہیں ہوا کرتی۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ شادی سے کنارہ کشی کوئی اچھی خوبی نہیں۔ اس میں کوئی بہتری ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں انبیاء کو اس سے مستثنا قرار دیتا۔ حالانکہ انبیاء تقوی پرہیزگاری میں سب سے افضل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پاک باز ہستیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ سورہ رعد، آیت نمبر 38۔ ہم نے آپ سے قبل کئی رسول بھیجے اور ہم نے ان کو اہل و عیال عطا کیے۔ اس فطری ضرورت سے اعراض کرنا فتنہ و فساد اور مشکلات و مصائب کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ سنن ترمذی، حدیث نمبر 1084۔ جب تمہیں کوئی ایسا شخص شادی کا پیغام دے جس کی دینداری اور اخلاق سے تمہیں اطمینان ہو
تو اس سے شادی کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد عظیم برپا ہوگا۔ لہذا جب مناسب رشتہ میسر ہو پھر بھی شادی سے انکار اور تاخیر یہ فتنہ و فساد کا باعث ہے۔ جب تک عورت کی شادی نہیں ہوتی اس کے والدین اس کو سنبھالتے اور اس کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، پھر شادی کے بعد اسے خاوند کی صورت میں، بعد میں اولاد کی صورت میں بہترین گھرانہ مل جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان دوسروں کے پیار محبت تعلق و مدد کا محتاج ہو جاتا ہے تو خاوند کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے خاوند اور ان کی اولاد و احفاد ان کی دلجوئی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جو لوگ ان سب نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں ان کے لیے زندگی کے مختلف مراحل کافی مشکل ہو جاتے ہیں۔ نکاح مرد اور عورت کی فطری ضرورت ہے اور ذہنی سکون اور آسودگی کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورۃ الروم آیت نمبر 21۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے تاکہ تم سکون حاصل کر سکو، اور تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار و محبت بنایا۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کئی ایک نشانیاں ہیں۔ جس طرح کھانا پینا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اسی طرح نکاح بھی اس کی کچھ فطری ضروریات کی تکمیل کا ایک شرعی ذریعہ ہے۔ اگر انسان کا دل کھانے پینے سے اکتا جائے، اسے بھوک محسوس نہ ہو، تو ہم اسے ایک بیماری سمجھ کر اس کا علاج کرتے ہیں۔ اسی طرح نکاح سے بے رغبتی والے مسئلے کو بھی سنجیدگی سے لینا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے جس کی کیا وجوہات اور اسباب ہو سکتے ہیں، اور انہیں حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بیٹی کا والدین کو یہ کہنا کہ شادی کرنا نہ کرنا میرا ذاتی مسئلہ ہے، کوئی مجھے مجبور نہیں کر سکتا، یہ غلط فہمی اب معاشرے میں عام ہو چکی ہے کہ بہت سارے لوگ دینی احکام و عبادات کو فرد کا ذاتی مسئلہ کہہ کر ان سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ واجبات و فرائض کو چھوڑنے اور محرمات کے ارتکاب میں ہمارے پاس یہی دلیل ہوتی ہے کہ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، حالانکہ اگر بات واقعتاً ایسے ہی ہوتی تو شریعت میں عبادات کی اہمیت و فضیلت اور تاکید بلکہ ان کی فرضیت اور ان کو چھوڑنے پر وعیدوں کا ذکر نہ ہوتا، گناہوں پر دنیاوی اور اخروی سخت سے سخت سزاؤں کا اعلان نہ ہوتا۔ اوپر حدیث گزری کہ ایک صحابی نے شادی کے بغیر زندگی گزارنے کا عزم کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے موقف کو رد کر دیا۔ پھر فرمایا کہ اگر شادی اور نکاح کا اہتمام نہ کیا جائے تو معاشرے میں فتنہ و فساد کا شکار ہو جائے گا۔ یہ سب چیزیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ نکاح جیسی عظیم سنت اور فریضے کو ذاتی مسئلہ سمجھ کر اس سے اراض و نفرت کرنا درست نہیں۔ اس میں اس کا اپنا اور جس معاشرے کا وہ حصہ ہے دونوں کا نقصان ہے۔ لہذا ایسی صورتحال میں اگر کوئی ناسمجھی اور عدم شعور کی بنا پر کسی شرعی حکم سے اعراض کرے تو اس کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ اس پر حسب حال سختی بھی کی جا سکتی ہے۔ اسلام فرائض پہ عمل کروانے میں سختی کی بھی اجازت دیتا ہے۔ حدیث میں یہ تو صراحت ہے کہ لڑکے کے انتخاب میں لڑکی کی پسند ناپسند کا خیال رکھا جائے اور کسی کے ساتھ نکاح کے لیے اس کی رضامندی ضروری ہے، لیکن اگر وہ سرے سے کسی سے بھی نکاح کرنے پر تیار نہ ہو تو والدین کوئی بھی مناسب رشتہ دے کر اس کا نکاح کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ھذا ما عندنا واللہ اعلم بالصواب۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیال کوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سعید مجتبی سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبد الرؤوف سندو حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش